اتحاد، تو ان کو یہاں پہ لوکلی ان کو انفلوئنس کرنا تقریباً امپاسبل ہے. یعنی جو آپ کی فوج ہے، ظاہر ہے یہ اوپر سے آرڈر لے رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، ان کو علامہ ناصر باز صاحب کو انفلوئنس کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ علامہ ناصر باز صاحب بھی یہاں سے لوکلی کنٹرول نہیں ہو رہے. تو یہ ایک سمجھ لے ڈبل ایج سورڈ ہے. آئی تھنک سو کہ یہ میرے اپنی ایک رائے ہے کہ یہ بیٹر اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. جی فہیم بھائی، اوور ٹو یو سر. اچھا، میں ایک چیز کہوں گا، یہ نیچے جو لڑکے نے لکھا ہے اس کا نام مجھے نہیں پتا. خالد بھائی یہ پڑھیں گے آپ جو لکھا ہے؟ بڑی پیاری چیز لکھی ہے اس نے، کہ ہم سوال اس لیے کرتے ہیں سیاستدانوں سے کہ وہ بھانپ لیتے ہیں دور کی چیز، وہ دیکھ لیتے ہیں. خالد بھائی آپ پڑھیں گے؟ میں انک نہیں پائی سر جی. یہی سوال ہے سر. اب آپ میرے سے پوچھ سر، اسی لیے سوال کرتے ہیں سر کہ یہ دیکھو بچہ یار اب ایک منٹ، آپ کے بچے کے بھی اب بچے کا جواب دینے دیں. آپ بیچ میں 3 اوسی بھائی نے جو بات جواب دے دی اس کو پھر بیچ میں ڈال دیا. یا تو جواب دینے دیں یا میں خاموشی اختیار کر لیتا ہوں. فہیم بھائی اس سوال انہوں نے کیا ہے، سیاستدانوں کا کام وقت سے پہلے خطرات کو بام کر قوم کو میں تیار نے پڑھ کرنا لیا ہوتا ہے. میں نے پڑھ لیا اچھا میں نے پڑھ لی. اچھا میں اچھا کیوں اصل میں جب ارلی آن بات ہو رہی تھی نا، تو جو چیز میں دیکھنا چاہ رہا تھا، جس کا پریشر چین آف کمانڈ پہ پڑ سکتا ہے، اگر وہ پریشر پڑے تو شاید چیزیں بیٹر ہو سکتی ہیں. میں ڈبیٹ اس طرف لے کے جانا چاہ رہا تھا، لیکن ہمارے بھائی وہ لوکل پالیٹکس کو وہ بھی ضروری ہے، لیکن ڈبیٹ اس طرف جانے ہی نہیں دی. بیچ میں اوبیسلی بات کہیں اور چلی گئی. سو پہلے میں مانی بھائی، بات یہی ہے کہ آپ جب جاتے ہیں، کوئی آپ سے سوال کرتا ہے، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، انڈر کرنٹ چل رہی ہیں. اس وقت بڑی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ کہ خان صاحب کسی نہ کسی طریقے سے مارجنلائز ہو رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ خان صاحب 2/3 میجارٹی لینے جا رہے تھے، یہ اس کے لیے مشکل کریٹ کر رہے ہیں. اسی کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ان بحثوں میں پڑھنے کی بجائے، اگر چاہے وہ آزاد امیدوار کھڑے ہوتے ہیں یا جو بھی ڈیموگرافی آتی ہے، ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے. لیکن اگر ہم یہاں پہ سجیشن بورڈ لے کے بیٹھ جائیں گے تو میرے خیال میں یہاں کی سجیشنز تو نہیں چلتی، اور اس کی بہت ساری ڈیموگرافی، آپ اس پر بحث کر سکتے ہیں. لیکن میں جو بات آپ کو کہہ رہا ہوں میرے بھائی، لگتا ہے کہ بات تھوڑی سی آپ کو شاید اچھی نہیں لگ رہی یا نہیں کرنی چاہیے. میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں کہ بھائی جان، لوگ ڈفرینٹ اسپیکولیشن کر رہے ہیں، پہلی بات. دوسرا، اگر 1 منٹ کے لیے میں آپ ہی کی ڈسکشن کو لے لوں کہ آزاد امیدوار کھڑے کر لیں گے، تو سر خان صاحب نے یا خان صاحب کی ٹیم نے جن لوگوں کے بھی نام لینے ہیں، کوئی نہ کوئی کنسلٹیشن تو ہوگی، کوئی نہ کوئی سٹینڈنگ تو ہوگی. جیسے متی اللہ بھائی نے کہا کہ بھئی اس طرح، یعنی کہ ان سے لکھوا لیں گے. سو وہ اوبیسلی جو آپ کے دشمن ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس بندے کی پاپولیرٹی ایسی ہے کہ وہ لینڈ سلائڈ وکٹری کی طرف جا رہا ہے. ان کی کوشش ہے کہ عمران خان کو اتنی ہی سیٹیں دی جائیں جتنی پہلے تھیں. یہ اس کی پوری تیاریاں ہیں، یہ ان کی کوشش ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے، سیاستدانوں کو نظر آ رہا ہے، اس کے لیے ہر بندہ اپنے اپنے طور پہ چیزوں کو ڈیل کرنے جا رہا ہے. انشاءاللہ چیزیں بیٹر ہوں گی. آپ اس کے اوپر باقی لوگوں کو بے شک شامل کر لیں. جی انشاءاللہ سب چیزیں بہتر ہوں گی. جی خالد محمود، آپ سے شروع کرتے ہیں. جی میں فہیم بھائی کی بات کو سیکنڈ کروں گا کسی نہ کسی حساب سے. دوسری بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جس طرح میں نے اس دن بھی ایک بروڈ کے اوپر، میرا خیال ہے یہ عمر بھائی کی بروڈ تھی یا لیبر بھائی کی تھی، تو وہاں پر میں گیا تھا، تو وہاں پر اسی قسم کا سوال ہوا تھا. میں نے یہی کہا تھا کہ سوال اٹھائیں گے ضرور کہ فلاں شخص کو ٹکٹ دیا گیا، یہ ہمارا حق بنتا ہے، اور یہ ہمارا حق پاکستان کا آئین، پاکستان کا جمہور اور پاکستان تحریک انصاف کا جمہور دیتا ہے. تو
یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم سوال اٹھائیں. یہ تربیت بھی ہمیں خان صاحب نے دی ہے, یہ زبان بھی خان صاحب کی عطا کردہ ہے کہ زبان آپ کے پاس ہے, آپ کھول کے بولیں, اور آپ اعتراضات جہاں پر آپ کو بات اچھی نہیں لگتی آپ بیان کریں, ایسی بات کوئی نہیں ہے. تو ہم بولیں گے انشاءاللہ, سوال بھی اٹھائیں گے. لیکن وہاں پر میں نے ایک مثال دی تھی, قائد اعظم محمد علی جناح جس وقت قائد اعظم محمد علی جناح تحریک آزادی کی جنگ میں مصروف تھے, پاکستان کو آزاد کرنے کی کاوشیں جاری تھیں, تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ کسی مولوی نے, میں نام نہیں لوں گا کیونکہ کئی لوگوں کی عقیدتیں ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے کسی کو برا لگے, لیکن کسی مولوی نے یہ کہا تھا کہ قائد اعظم چونکہ شیعہ ہے تو ہم شیعہ کافر ہیں, ہم شیعہ کو ووٹ نہیں دیں گے. تو قائد اعظم چونکہ ایک مدبر سیاستدان تھے, ایجوکیٹڈ تھے, تو انہوں نے کیا کہا کہ چلیں پھر آپ اس طرح کریں کہ میں اگر شیعہ ہوں اور آپ مجھے ووٹ نہیں دینا چاہتے تو آپ گاندھی کو ووٹ دے دیں. تو کم از کم ہم سوال ضرور اٹھائیں گے, لیکن الحمدللہ یہ پورے یقین کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ کہتے ہیں کہ کسی گاندھی کو ووٹ ہم نہیں دیں گے انشاءاللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے نون کا ہو, چاہے جیم کا ہو, چاہے شین کا ہو, انشاءاللہ ووٹ ہوگا. تو خان صاحب کے ٹکٹ کے اوپر اگر کوئی کتا بھی کھڑا ہوا تو وہ ووٹ اس کے بھی قدموں میں رکھنے کے لیے, اس کے قدم چومنے کے لیے بھی تیار ہیں, چاہے جو بھی ہو. لیکن جہاں تک سوال اٹھانے کی بات ہے, ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ہم اپنے سوالات اٹھائیں تاکہ ہماری کور کمیٹی تحریک انصاف کی قیادت اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹکٹس دے. کہیں نہ کہیں قیادت سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور قیادت بھی غلطیاں کر بیٹھتی ہیں. باقی رہی بات پولیٹکس کی یا لوکل سیاست کی یا اس طرح, تو نہیں, سیاست ہوتی ہے. جو بھی ہو انشاءاللہ ہم خان صاحب کے شانہ بشانہ ہیں اور خان صاحب کے شانہ بشانہ چلیں گے. رہی بات, میں پھر کہتا ہوں, سوال اٹھانے کی, سوال اٹھاتے رہیں گے جب تک ہمت ہے, جب تک یہ زبان سلامت ہے. چاہے وہ خان صاحب نے, میں یہ نہیں کہتا کہ خان صاحب نے کہا تھا, میں کہوں گا کہ خان صاحب نے فرمایا تھا, کہ کیونکہ بس کچھ تھوڑا سا ہی ٹائم ہے کہ خان صاحب کی جو باتیں وہ اقوال ضریب بننے والی ہیں. تو خان صاحب نے ہی فرمایا تھا کہ اگر میں بھی غلط کروں تو مجھے بھی سامنے آ کر بولو. اور یہ خان صاحب نے جو بات کوڈ کی تھی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوڈ کی تھی کہ آپ کے دور میں بھی یہ بات ہوئی تھی. تو خان صاحب نے کلیئرلی کہا ہے کہ اگر میں کچھ بات غلط کروں تو مجھے بھی آ کر پوچھو کہ آپ نے یہ کیوں غلط کیا ہے, تو میں اس کو درست کروں گا. جب غلطیاں نکالنے والے نہیں رہتے تو حکمران غلط راستوں پر نکل جاتے ہیں. آپ میرے اوپر تنقید کیا کریں, مجھے روکا کریں. جی اوور ٹو یو. جی اچھا, میں بالکل ایک صحیح سیکنڈ, بات کر رہے ہو. ابھی میں جواب دے رہا ہوں. ابھی آپ لاسٹ میں جواب دیں گے نا سر؟ نہیں, ایک منٹ ٹھہر جاؤ یار, ایک منٹ ٹھہر تو جاؤ یار, ایک منٹ ٹھہر جاؤ. خرم بھائی, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا وہ ڈبل سٹیمپ والا کہا تھا نا, ٹھیک ہے؟ اچھا, یہ وہ چیزیں ہیں جو اس طرح کی ڈبیٹوں میں بڑی بڑی کنفیوژن کریٹ کرتی ہیں. میں نے جو ارلی آن بات کی, 10,000 سوال اٹھائیں, زیادہ اسپیکولیشن نہ کریں. اسپیکولیشن اور سوال اٹھانے میں زمین آسمان کا فرق ہے, ٹھیک ہے؟ میں اسی لیے جب آپ نے کہا نا کہ جی ڈبل ٹھپے لگاؤ, وہ بہت ہی غلط میسج آتا ہے. آپ کا میسج سن کے 22 لوگوں میں سے کوئی آپ کی بات سے کنونس ہو کے جا کے 2 ٹھپے لگائے تو آپ نے تو پوری ڈبیٹ کی ماں بہن کر دی نا. فہیم بھائی, آپ نے میری بات صحیح سمجھی نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ ٹھپے لگاؤ. خرم میں تمہارے پاس آ رہا ہوں. میری جان فہیم بھائی, مجھے روٹیٹ کرنے دیں. جو آپ کا سوال تھا مجھے وہ روٹیٹ کرنے دیں پلیز. دیکھیں, ہاں ٹھیک ہے نا. جی خرم, آپ جواب دیں وہ والا جو کہ ہمیں سوال اٹھانا چاہیے یا نہیں, یا آنے والا وقت اچھا آ رہا ہے. بالکل, ایک منٹ اور سنو. خان صاحب کے سامنے بھی سوال اٹھائے گئے. ہم نے دیکھا بنی گالا میں لوگ گئے, انہوں نے ٹکٹ واپس کروائے, اپنے مرضی کا بندہ لگوایا لوگوں نے, اور ٹکٹ دیا اسے بھی, ٹھیک ہے. خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ سوال اٹھاؤ اور میں بھی غلطی کر سکتا ہوں. جی خرم بھائی. جی دیکھیں, کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا کسی بھی طرح سے, ٹھیک ہے؟ تو سوال اٹھانا تو ایک اچھے معاشرے کی
عکاسی کرتا ہے اور یہ آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے. تو سوال تو جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں اٹھانے چاہیے، اس میں معاشرہ آگے بڑھتا ہے. تو جو میں نے کہا تھا، میں نے بات سنی تھی، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کریں. تو ایز یعنی کہ میں اس براڈ میں آتا ہوں، تو آپ ہر بندے کی ڈفرنٹ نالج ہوتی ہے، ڈفرنٹ طریقے سے اس کو وہ نالج گین کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے فہیم بھائی ہیں، یعنی کہ یہ یعنی کہ یہ جنرل سیکٹری انفارمیشن والے ہیں یو کے میں. تو یعنی کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کوئی غلط میسج دوں. اگر سوری کسی نے غلط سمجھا، میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کیونکہ ایسی بھی بات آ رہی ہے، کیونکہ ہمیں ہر طرف سے کارنر کر دیا گیا. ٹھیک ہے. ایک تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ آزاد امیدوار جیت کے پی ٹی آئی آ جائیں گے، یہ خام خیالی ہے. ٹھیک ہے. ایسا ممکن نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر آپ آزاد امیدوار جیت کر وہ ایسے آ جائیں، وہ آرام سے مینیج ہو جائیں گے. تو اس کے لیے پارٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. اور سوال اٹھانا ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم کوئی آگے شاید کوئی سولوشن نکل آئے، یا آگے کچھ آگے کوئی ایسی نئی بات پتہ لگ جائے جو ہمیں نہ پتہ ہو کسی بھائی کے تھرو، جیسے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو میرا بھی صرف مقصد یہ تھا کہنے کا. اور سوال اٹھانا تو چاہیے، بالکل اٹھانا چاہیے، یہ تو ہمارا رائٹ ہے. تھینک یو. جی شکریہ. جی اوسی بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ جی عابد بھائی کس پہ؟ یہ میں نے تو اس پہ رپلائی کیا ویسے اپنا، میں نے ہے کہ نہیں ہمیں سوال دیکھیں، ہمیں کچھ چیزیں اگر نہیں پتا ہوتا اور کچھ چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جو غلط ہوتی ہیں، لیکن سیاسی لوگ جو ہیں وہ ہمیں ویسے ہی وہ نہیں خاموش عابد کروا بھائی وہ دیتے تو ہیں. بالکل ٹھیک ہے. فہیم بھائی کی بھی کسی حد تک بات ٹھیک ہے کہ اسپیکولیشن ایک چیز ہوتی ہے، لیکن فری ڈیبیٹ ایک اور چیز ہوتی ہے. رائٹ. تو ہم یہاں پہ ظاہر ہے فہیم بھائی کو بھی پتہ ہے کہ ہم کوئی نلکا لگانے کے لیے نہیں بیٹھے، ہم بات ہی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یہاں پہ سارے. تو ظاہر ہے وہ کوئی نہیں ایسا مسئلہ، فری ڈیبیٹ ہے، اس میں آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ اتفاق بھی کر سکتے ہیں، کوئی اپنا آئیڈیا بھی فلوٹ کر سکتے ہیں، اور اسپیکولیشن بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو کہ نہیں کرنی چاہیے. تو دیٹس اٹ. سوال اٹھانا چاہیے نہیں اٹھانا چاہیے؟ سر بالکل اٹھانا چاہیے نا جی، ہم قرون اولا میں تو نہیں عابد بھائی آپ نے پکڑ لی نہ سوئی. میں نے کیا کہا ہے؟ سوال اٹھاؤ، اسپیکولیشن نہ کرو. یہ کوپر نیکس تھا نا، دیکھیں قرون اولا کے زمانے میں جب ایک کرسچین ورلڈ میں ایک بڑا سٹینڈنگ بلیف تھا کہ زمین جو ہے نا یعنی کہ یہ بائبل کے اندر بھی ہے کہ جو زمین ہے نا یہ اٹس دا سینٹر آف دی یونیورس، اور باقی سارے جتنے بھی آپ کی سلیشیل باڈیز ہیں وہ سورج چاند ستارے اس کے گرد گھومتے ہیں. تو کوپرنیکس نے پہلی دفعہ جب اس پہ سوال اٹھایا اور اس کو کانٹراڈکٹ کیا تو اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا گیا، یعنی اس کو سزائے موت دی گئی. گلیلیو کے ساتھ بھی یہی ہوا. تو جب ہم سوال اٹھاتے ہیں اسٹیٹس کو کے اوپر، ہم تنقید کرتے ہیں، ہماری کریٹیکل فیکلٹی ہوتی ہے، یہی شاید ہم انسانی ترقی میں اگر ہم سم اپ کریں کہ ہم نے بطور انسان کیا گین کیا اس سارے سفر سے، تو میرا خیال ہے یہ جو آزاد سوچ ہے آپ کی، جو فری تھنکنگ ہے آپ کی، جو کویسچن ریز کرتے ہیں آپ اسٹیٹس کو کے اوپر، ٹھیک ہے. یہاں ہم ایک تو پی ٹی آئی کی بات ہے نا، آپ پی ٹی آئی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں، عمران خان صاحب سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں، آپ نیا آئیڈیا لے کے آ سکتے ہیں کسی نئی پلیٹ فارم کی. اب تو اس میں لمٹ نہیں ہونی چاہیے. رائٹ. یہ ہمیں بتوں کی پرستش نہیں کرنی چاہیے. یہ خان صاحب بھی میرا حال یہی کہتے ہیں کہ ہمیں بتوں کی پرستش نہیں کرنی چاہیے. تو دیٹس اٹ. جی اوور ٹو یو عابد بھائی. یہاں بتوں کی پرستش ہوتی ہے، یہ تو بالکل نئی بات کر دی آپ نے. تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی ہے جو آپ کو میرے خیال سمجھ نہیں ہے، آپ کے سر کے اوپر سے نکل گئی. مجھے ایسے ہی لگتا ہے سر، مجھے لگتا ہے کہ میرا سر فارغ ہو گیا، آپ کا بھر گیا، تو میں خاموشی اختیار کر لیتا ہوں. سر آپ بات کریں نا میرے تو سر سے. سنیں نا سر، سنیں نا، آپ نے دال اور مسر نہیں کھائے میرے خیال ہے ابھی، ہے نا؟ اچھا فہیم بھائی ایک بات کرنا چاہوں گا آپ سے. سر جی آپ خاموش رہیں. سر ایک منٹ ٹھہر جائیں، میرے سر کے اوپر سے گزر رہی ہیں باتیں، تو آپ اس طرح کیجئے کہ ایک دوسرے سے بات کریں، میرے سر کے اوپر سے گزر رہی ہے. اور کنکلوژن آپ سے لینا ہوتا ہے نا. نہیں مجھ سے کنکلوژن نہ لیں، میرے سر کے اوپر سے گزری ہے، میرے بھائی کو زیادہ پتا ہے، اس نے ایک نقطہ پکڑ لیا کہ سوال کے، اور یہ اتنی چھوٹی بات ہے کہ اب میں کہوں گا تو میرے بھائی کو اچھا نہیں لگے گا. ٹھیک ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں.
भाई मैं भाई इसीलिए और कह रहा लेडीज हूँ, आदि और मुझे आगे भी प्रॉब्लम होती है कि अगर कोई, एक सेकंड सर, एक सेकंड मुझे 1 सेकंड दें, आप सर, आप खालिद भाई, पूरे 6 खालिद मिनट भाई, दूंगा। खालिद जी भाई, जी अगर आपने बात करनी मैं निकल जाता हूँ, ठीक है यार। मैं भी एक ज़हन रखता हूँ, जब मैं किसी की गुफ्तगू सुनता हूँ जहाँ पे मुझे टिल्ट नज़र आती है तो मैं सीधी बात करता हूँ। अगर मेरी बात आपको तल्ख लगती है तो मैं सीधी बात करता हूँ, ठीक है, और सीधी बात करता हूँ। ये अगर टाइम से इस पे ज़ाया होगा कि हम ये बातें करें, मौजू क्या है? मैं तो घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। सर लाला आप आ गए हैं ना, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप इसको शुरू कर लें, ठीक है, मैं खामोश हो जाता हूँ। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा, मैं लाला सबकी बात कर रहा हूँ। जो मिनट रखा काना लाला। अच्छा फहीम भाई, मैं एक बात सिर्फ करता फहीम हूँ। भाई आप अपनी बात और मुकम्मल यार करें। खुरम 1 मिनट मेरे भाई, सिर्फ 1 मिनट मेरे भाई। फहीम भाई, वजह यह है कि आबिद भाई आपको रिबटन अगेन एंड अगेन इसलिए दे रहे हैं कि आबिद भाई को पता चल चुका है कि आप जा रहे हैं ब्रसल्स में उस एहतजाज के लिए, तो आबिद भाई आपको वहां पर रिसीव करने के लिए आ रहे हैं। वजह यह है कि आबिद भाई आपको इसलिए रिबटन इंशाल्लाह दे रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपने भरा ये ਨੂੰ देखा है, बिल्कुल ये देखा है, जब मुझे सारी बात पता मैं है। फूला नाल और आज इंशाल्लाह। आज क्या वजह है? सारी का आदत मुझे पहचान ही नहीं रही। पहले इमरान खलील आए तो उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, फिर आज आप भी मुझे दबक दुबक कर नीचे फेंक रहे आज हैं। मैं भी नहीं पहचान रहा आपको। अच्छा ये चले, देखें, मेरी बात सुने ना, पहचानने ना पहचानने की बात नहीं है यार। एक डिबेट, पहले एक पॉइंट, मैं आता हूँ, अगर मुझे सिर्फ बहस बराए बहस करनी है तो मैं कम आया करूँगा। मेरी कोशिश होती और है यार अल्लाह यार, मान मेरी यार बात तो अल्लाह सुने ना, मेरी बात तो सुने यार, एक तो चुप ही नहीं कर देगो, पूरी गल तो सुन लो, ठीक है। मैं जब भी आता हूँ मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ें हमें निगल कर रही हैं, जो चीज़ें हमें डैमेज कर रही हैं, उसके महरक़ात को देखने की कोशिश करें, उसके लिए कोई चीज़ बात करें। लेकिन आप लोग वो जो लोकल ये निकल गया, उसने ये कह दिया, उस पर ज़्यादा तवज्जो होती है। मैं दोबारा कहता हूँ, मैं हमेशा, आप लोग बेल मी आउट इफ़ आई एम रॉन्ग, मैं ये कहता हूँ कि यार डिबेट को आगे लेके चलना है, आपने इन बिटवीन लाइन देखना है, बिल्कुल उस तरह नहीं पकड़ लेना जैसे आपको मीडिया दिखा रहा होता है। मेरी अक्सर आप लोगों से शिकायत यह है कि जो मीडिया आपको दिखा रहा है आप उसे पकड़ते हैं, उसके ऊपर सारा दिन बहस करते हैं, और मैं उससे आगे जाना चाहता हूँ। आप अक्सर टोक देते हैं तो फिर मैं खामोश हो जाता हूँ। मैंने जो डिबेट शुरू की थी, मैं चाहूँगा कि ओसी भाई, क्योंकि अब लाला भी आ गए हैं, क्योंकि लाला अब आए हैं तो उनको पता ही नहीं कि डिबेट क्या है, तो डिबेट शुरू कर देते हैं। अच्छा मुझ अच्छा फहीम भाई सॉरी, लाला अगर डिबेट आप शुरू करेंगे तो आपके ऊपर पहला सवाल नीचे से दाग दिया गया है, और लाला ये आपके ऊपर ही सवाल है कि आज़ाद उम्मीदवारों को कैसे काबू करना है। ये है मौजू लाला के लिए जी। अगले नंबर। एक मिनट, आपके आज़ाद को किधर आप काबू करेंगे जब आप अपने उस वक्त के थोड़े से लोग थे 22, उसको काबू नहीं कर सके, और फिर पार्टी के अच्छा अंदर और क्या? अच्छा लाला, मैं अब खामोश रहूँगा। मैं फिर, मेरा सवाल जो सा है ना, तो उधर ही रह गया, मैं छोड़ देता हूँ, आप लोग बात करें। आई एम ओनली क्वाइट, बल्कि मैं तो उतर अभी आया जाऊँगा, हूँ, मुझे जरा मैं उतर जाता हूँ, मैं उतर। फहीम भाई सवाल रखें ना, आप सवाल तो रखें। सवाल तो करें ना कि क्या है। यार मैं सवाल करने लगा हूँ, खालिद महमूद ने फिर नीचे से जो लिखा हुआ है, पर उनको जवाब दे लो। मैं एक बात एलैबोरेट करना चाहता हूँ, उस वक्त से आप लोग बात नहीं करने देते। करें सारे खामोश हैं, आप करें। खालिद साहब इजाजत है? अच्छा एक मिनट, चलो लाला वो पीरजादा आए हुए हैं, मैंने उन्हें एक रिक्वेस्ट भेजी है, आप उन्हें कहीं ऊपर आए, पश्तो में कहीं उन्हें जी। जी फहीम भाई पीरजादा साहब राजा खाना बरा राशा अहमद सैद, हेलो अहमद सैद, बरा राशा खां जी। फहीम भाई ओवर टू यू। ਹੁਣ ਬਰਾਡ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼, ਆਪ ਲਾਲਾ ओसी, ठीक है जी। खालिद ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣੀ ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। भी हुण सोण वास्ते जा रहे हैं जी, मैं सोना होना में भी।
ਨਹੀਂ ਤੂੰ किधर ਤੂੰ जा ਤੂੰ रहे हो ਤੂੰ भाई? ਸੌਣ ਜਾਏਗਾ तो ਆਪਣੀ हम भी ਸੁਣਾ चले ਕੇ ਤੇ जाएंगे ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਨਾ ਬਣ यार, आराम से बैठो। ਤੂੰ ਸੌਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ नहीं सुबह फहीम भाई ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਬੂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ एक सेकंड शुक्र है मेरे अभी को आप मेरा मौलवी मोबाइल हो। है, मैं मौलवी हूँ, वाकई सही कहा है फहीम भाई। मैं इसलिए कह रहा ना काबू ठीक एक है सेकंड फहीम भाई, अभी आपने बोलना नहीं है, मेरी बात पहले सुननी है तो तब बोलना है आपने। हाँ ना, फिर तुसी चुप करा देना। हाँ जी बोले। तो फहीम भाई को क्या कर रहे हो? ये मेरा काम का फोन है, ये आ गया रोस्टर्स। ये देखा है फहीम भाई? अच्छा, ये देखा है जी 14th ऑफ, देख लिया है फहीम भाई? जी देख ले अब आप बताएं कि मैं बैठूं कि जाऊं? नहीं, फिर ठीक है। और इससे बड़ा मैं सबूत आपको क्या दूं? तू तू थले जाके बैठ जा चल कान बंद कर ला अच्छा जो बात मैं करने लगा था असल में बिस्मिल्लाह सर, बिस्मिल्लाह, और कोई भी नहीं बोल रहा, मैं तो बिल्कुल मत्यूल्ला बैठा हुआ था तो वो ड्रॉप होता रहा है, कितनी दफ़ा ड्रॉप होता रहा, ठीक है। ओसी भाई क्या नई चेंज है, जो नई डेवलपमेंट हुई है, थोड़ी सी उसके बारे में बताएं ताकि उसके ऊपर डिबेट कर लें। बाकी जी आज़ाद बिल्कुल फहीम भाई, वो बहुत इम्पोर्टेंट आपने डिस्कशन शुरू की थी, और आपके आने से ठीक 2 मिनट पहले मैंने इसी ब्रॉड पे ये बात की थी कि अभी वो मती बैठा हुआ था, मती के साथ ही मेरी बात हो रही थी कि इमरान खान साहब ने, बल्कि इकोनॉमिस्ट में खुद उन्होंने इस चीज़ को अप्रूव भी किया कि इमरान खान साहब की रजीम चेंज ना तो किसी लोकल डायनामिक्स की वजह से हुई है और ना इमरान खान किसी लोकल डायनामिक्स की वजह से सुलहों के पीछे है, राइट। और आगे यहाँ तो इमरान खान साहब इन जो इंटरनेशनल डायनामिक्स हैं जिस पे आपने इनिशिएट की, बड़ी अच्छी डिबेट आपने की, यहाँ तो उन इंटरनेशनल डायनामिक्स की जो रिक्वायरमेंट और जो डिज़ाइन है उसको सिमुलेट कर ले, ठीक है। मैं ज़रा थोड़े से डिप्लोमेटिक वर्ड में बात कर लेता हूँ। यानी जब हम कहते हैं, लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मुफाहमत कर ले या उनके साथ डील, तो वो ज़रा बुरा लगता है। यानी या तो उन उस डिज़ाइन को सिमुलेट कर लें खान साहब, एक तो ये उनके पास है, या दूसरा है कि उन इंटरनेशनल डायनामिक्स में कुछ चेंज आ जाए, ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी है। या उन इंटरनेशनल डायनामिक्स को इंटरनेशनली कोई चैलेंज करके उसको उसकी जो इफेक्ट है वो नीचे आ जाए आपके पास, ठीक है। या चौथी सूरत ये रह जाती है कि हम जो वो हमारी है सियासी तंजीम है, वो आपके लिए मैं बात नहीं कर रहा, कि इनको फिर हम जो है जैसे कहते हैं कि एक फौजी तरीके से, एक जंगी से मराद गोली की मैं बात नहीं कर रहा, उसके हज़ारों और तरीके हैं कि वो करके फिर इनको जो अभी 1% एलीट कैप्चर्ड सिस्टम है इसको ओवरथ्रो कर दिया जाए, ठीक है। तो ये ही पॉसिबिलिटी, ये मैंने बातें आपके आने से ठीक 2 मिनट पहले मैंने की हैं सारी बातें, ठीक है। तो आपने आके बड़ी अच्छी बात हुई, इनिशिएट कर दिया। डेवलपमेंट ये है कि अगर आसम मनीर को ही, आपके जो फौजी हैं वो एक नई जंग की तलाश में है, ठीक है। जैसे पेंटागन एक नई जंग की तलाश में होता है ना, वो भी एक नई जंग की तलाश में है। अगर ये जंग इनको, जो मिडल ईस्ट में अभी रेड सी के अंदर जो हालात हैं, जो यमन के अराउंड चल रही हैं चीज़ें, उसमें ये प्रोलॉन्ग हो जाती है चीज़, ठीक है। तो इनको ज़ाहिर है इनके फिर जितने भी ये एट्रोसिटीज़ पाकिस्तान में बैक होम जितनी भी एट्रोसिटीज़ करते हैं, बल्कि ये शायद PDM वगैरह इनको भी फारिग कर देगा, ठीक है। ये ज़ियाउल हक बन जाएगा अगर ये जंग प्रोलॉन्ग करती है। एक चीज़ लेकिन जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है फहीम भाई आपके और हमारे समझने के लिए, वो ये है, चाइना को मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं बड़ी क्लोजली इनको फॉलो करता हूँ। चाइना की ये समझ लें डिज़ायर है
جس کو شاید وہ اس طریقے سے ایکسپریس نہیں کرتے، لیکن ان کی یہ ڈیزائر ہے کہ یہ جو فلسطین اسرائیل فلسطین کانفلکٹ ہے اور اس کے ارد گرد جو میڈل ایسٹ میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جنگ یہاں پہ لگ جائے کوئی، ٹھیک ہے. اس کی وجہ ہے کہ جو امریکن چائنا سینٹرک جو انسرکلمنٹ آف چائنا کی جو ان کی ایک پوری پالیسی چل رہی ہے، وہ ڈیلے ذرا وہ چھوڑیں گے تو نہیں، ڈیلے ہو جائے، جتنی ڈیلے ہو سکتی ہے، 6 مہینے ہو سکتی ہے، سال ہو سکتی ہے، 2 ہو سکتی ہے، 5، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس مڈل ایسٹ میں جو وار سٹیج ہے اس کو فیسیلیٹیٹر وہ ہیں، یعنی دے آر بیکنگ ایران. یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے چائنا اس کے اندر. تو اوور ٹو یو، باقی جیسے جیسے ڈیبیٹ ہوتی جائے گی پھر اس کو ہم کور کرتے جائیں گے. جی اوور ٹو یو سر. نہیں، اصل میں اگر آپ کو یاد ہو، دیکھیں یہ جو لوکل پالیٹکس ہے یہ روز چینج ہوتی ہے. قاضی فائز صاحب روز کوئی نیا کٹا کھولے گا، نہیں تو کوئی اور اٹھ کے کھولے گا، یہ روز ہوتی ہے. وہ پہلے سے یہ ہے نا کیٹ اینڈ ماؤس چل رہا ہے، تو اس کے اوپر آپ جتنی مرضی ڈیبیٹ کریں، کل کوئی اور سچویشن ہو جائے گی. تو میں تھوڑا سا اس سے اس لیے ہٹنا چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا دوسرا پراسپیکٹ دیکھ لیں. اچھا، کیونکہ متی اللہ بیٹھا ہوا تھا، لالا بھی اسی علاقے سے ہے، تو ایک بات ایسی چھڑ رہی تھی جو میں چاہ رہا تھا کہ دوبارہ اس بات کو کیا جائے، کیونکہ ہم نے بڑے عرصے سے اس کے اوپر بات نہیں کی. میرے خیال میں 4-5 ویک ہو گئے ہیں، ہم بالکل ہی زیادہ انگیجمنٹ پارٹی کے اندر میری زیادہ رہی ہے، تو میں تو زیادہ آیا نہیں، تو وہ ڈبیٹ آگے نہیں گئی. تو وہ کہیں نہ کہیں سلولی بٹ شورلی اس کا کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ اس ڈبیٹ کو دوبارہ کھولا جائے. تو جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں، جو آج یا کل کے فیصلے ہیں، یہ کے پی کے میں بڑے برے طریقے سے دیکھے جا رہے ہیں، اور کے پی کے میں ایک ریاکشن ہے جو ہم چاہتے نہیں ہیں. تو میں نے جب متی بیٹھا تھا تو میں چاہ رہا تھا کہ اس سے پوچھوں کہ کیا یہ پریشر چین آف کمانڈ برداشت کر لے گی، کیونکہ 30% فوج بھی ادھر کی دوبارہ، حالانکہ یہ پرانا سوال ہے، میں اسے جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے، کے پی کے میں ایک موومنٹ چلتی ہے جو ایک جس طریقے سے لے کے جا رہے ہیں، تو جو پاکستان فوج کا حصہ کے پی کے والا ہے ان کا کیا ریاکشن ہوگا. لیکن وہ ڈراپ ہوتا رہا، کیونکہ میں کیوں کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ وہ پریشر ہے جو کہیں نہ کہیں سے بلٹ ہوگا. چائنا کا بھی اس میں انٹرسٹ ہوگا کہ پریشر بلٹ ہو، تو تبھی یہ جو ہمارے چین آف کمانڈ پورے گدے گھوڑے بھیج کے امریکہ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اس کو کہیں نہ کہیں مارجنلائز تو کرنا ہے. پھر فلسطین کی وار بھی کسی اور ڈیموگرافی میں جا رہی ہے. تو یہ اصل میں چاہ رہا تھا، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مجھے نظر آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ریلیو ہے خان صاحب کی پارٹی کو اور ٹیم کو. تو میں وہ اینگل دیکھنا چاہ رہا تھا. باقی لوکل ڈیموگرافی ہے، کون کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا وہ ڈیلی چینج ہو رہی ہے. تو اس پر میں ڈیبیٹ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن کسی نے میری بات فلوٹ ہی نہیں ہونے دی. نیچے سے سوال اٹھا کے خالد مجھے پھینک دیتا تھا، تو آگے جا ہی نہیں رہی تھی. تو لالا عنایت اللہ کو اس میں انگیج کر لو، خرم کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو تھا اس کو بعد لے لو. لالا یہاں پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہو؟ جو میں متی سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جس طریقے سے یہ چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں، کیا یہ بہت زیادہ پھڈا نہیں پڑ جائے گا؟ اس کو یہ کیسے مینیج کریں گے لالا عنایت اللہ؟ یہ باتیں اس وقت جو ہے نا بالکل ننگے ہو کر مقابلہ ہو شروع کر دیا انہوں نے، ٹھیک ہے. اور ان کا یہ خیال بالکل نہیں ہے کہ ملک کو نقصان پہنچے گا. نقصان اس طرح سے پہنچ سکتا ہے کہ یہ 30 اور 70 کی ریشو کو مت دیکھیں. اس میں اگر 30 ہے تو دوسرے 70 ہے، تو سب کو یہ چند لوگوں کو چھوڑ کر اوپر سطح پر نیچے سب عمران خان کے ساتھ ہے. اس پر سب کو اتفاق ہے. یہ آرمی کے اندر کی بات کر رہا ہوں آپ کو، یہ حقیقت ہے. لیکن
اگر آپ یہ کریں گے کہ ایک شخص کا ووٹ کا حق بنیادی حق ہے آپ کا، اگر اس طرح ان کے ساتھ اس طرح کی کھلواڑ ہوتی ہے تو اس کا ریئیکشن تو ضرور آئے گا، اور ریئیکشن کی ابتدا جب ادھر سے ہوگی تو آلریڈی آپ کا جو توا ہے وہ جل چکا ہے بلوچستان میں، پھر اس کا کیا کرو گے؟ اچھا، دوسرا آپ نے اس کو چھیڑ لیا فلسطین کے ساتھ، یہ بالکل حقیقت ہے۔ اس وقت ہم الائی ہے انڈیا کے بحیر احمر میں، ٹھیک ہے، ان کی بھی فوجیں کھڑی ہیں، ادھر ہماری بھی فوج کھڑی ہے۔ کس کے امداد کے لیے کھڑی ہے؟ امریکہ کے امداد کے لیے کھڑی ہے۔ تو جب آپ چائنا کی بات کرتے ہیں تو چائنا کا اتنا بڑا صبر بھی ہمیں سوٹ نہیں کرتا کہ وہ کہاں تک صبر کرے گا، کیونکہ چائنا کی جو کنسرن ہے وہ بہت ڈیپ ہے پاکستان کے اندر، لیکن وہ مداخلت نہیں کر رہا، یعنی اشاروں سے بھی کر سکتا ہے، اور اس اشاروں کا تاب بھی یہ نہیں لا سکتے۔ اس کی میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں۔ اس وقت بھی آپ کی 60 سے 65% ڈپینڈنسی جو ہے نا وہ اب چائنا پر ہے، آپ کی ڈیفینس کا۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا بھی، یعنی کہ اس وقت آج تو ہم جلی ہوئے ہیں تو سب کچھ منہ پر آنا چاہیے کہ ہم کہہ دیں، یعنی کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چائنیز ہماری زبان نہیں جانتے، ہمارے حالات نہیں جانتے، ان کو سارا پتہ ہے کہ اس ملک میں کیا ناجائز ہو رہا ہے، وہ خاموش کیوں ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اگر وہ خاموش ہے اور ہمیں ہی تباہی دینی ہے سب نے، تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہوگا، کیونکہ ہمارے جو کرنے والے ہیں اس ملک کو یکجا رکھنے والے، ایک 4 یونٹ کو ایک یونٹ میں تبدیل کرنے والے، وہ اس کو خود حصے بکھرے کر رہے ہیں، اور یہ نقصان کس کا ہے؟ یہ چائنا کا بھی ہے سب سے بڑا، کیونکہ آپ نے ایک بیان سنا ہوگا چائنیز پریمیئر کا کہ دیکھیے جتنا آپ کے لیے اسرائیل اہم ہے امریکہ کو جواب دیتے ہوئے، اتنا ہی پاکستان ہمارے لیے اہم ہے۔ تو یہ گاز آپ کے لیے اہم ہے کہ پاکستان میں عوام کے مطلب عوام کے فیصلوں کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں۔ لالا جی میں یہ تھوڑا سا اسی کو میں تھوڑا تاکہ ڈریگ نہ ہو جائے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کی بات سے کہ چائنا کیوں خاموش ہے؟ تو آپ نے ایک نئی بات کی ہے میرے خیال میں چاہوں گا کہ مانی جٹ جو خالی سننے آیا ہے اس کے اوپر بھی بات کرے، کیونکہ یہ بھی ایک ڈیموگرافی ہے جو پاکستان میں کہیں نہ کہیں، انفیکٹ آپ کی بات کے بعد مانی جٹ کو بیچ میں لے کے آتے ہیں۔ جی لالا۔ جی، تو آپ اس سے سوال کر رہے ہیں، مجھ سے ابھی کر رہے ہیں؟ میں نے سوال یہ کیا ہے آپ ہی بات کو بیچ میں، کیونکہ آپ تھوڑا سا آگے لے کے جا رہے تھے، تو میں چاہ رہا تھا آپ کی گفتگو میں ایک چیز کھڑی ہوئی ہے، وہ یہ ہوئی ہے کہ چائنا کیوں کچھ نہیں کر رہا۔ یہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، تو یہ بتا دیں، کیونکہ یہ آپ کی سوال میں مجھے یہ لگا، تو تھوڑا یہ کلیئر کر بھی اس کے بعد مانی کے پاس جاتے۔ میں نے یہ اس لیے کہا ہے کہ سب سے زیادہ کنسرن اگر کسی کو ہے دنیا میں پاکستان میں تو وہ چائنا کو ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ امریکہ تو ہمیں یوز کرے گا اور ہمیں تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے، اس کی ریزن بھی آپ کو پتہ ہے کیوں تباہ کرنا چاہتا ہے، لیکن چائنا تو پاکستان کی تباہی تو چائنا کے لیے بھی تباہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی چیز میں آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ چائنا کتنا صبر کرے گا، کہ انہوں نے اشاروں میں ہی بس کہہ دینا ہے۔ اگر انہوں نے ایک دفعہ صحیح طریقے سے کہہ دیا تو یہ جو کچھ آج پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ رک جائے گا۔ یہ اتنے بھی بھاری نہیں ہے کہ یہ اس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ وہ صرف اپنا مطلب جو ان کے کنسرن ہے وہ شو بھی کرے نا ان کو، تو یہ لوگ اپنے مقام پر واپس آ جائیں گے۔ لیکن چائنا کی خاموشی نے بہت کچھ پنہا کر دیا ہے، یعنی کہ ظاہر کر دیا اس وقت، کیونکہ آپ کے جو اس وقت آپ نے KPK کی بات کی ہے خاص کر، اور KPK کا بارڈر کدھر ہے؟ وہ افغانستان کے ساتھ ہے۔ اس وقت چائنا مکمل طور پر افغانستان کے اندر موجود ہے، اور ان کو بہت بڑا تھریٹ ہے چائنا کو امریکہ کی طرف سے پاکستانی اشرافیہ کے ساتھ مل کر،
یہ نہیں کہ اشرافیہ کے سر پہ کندھے پہ بندوق رکھ کر چائنا کو بیک فوٹ پہ ڈالنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت، اور انہوں نے اپنا سارا کچھ لگا دیا افغانستان کے اندر، اور وہ صرف یہ نہیں کہ ان کو مالی فوائد ہو، جغرافیہ کے لحاظ سے اہم ہے۔ اچھا اگر وہ اہم ہے تو ہم اس سے زیادہ اہم ہے سی پیک کی وجہ سے۔ تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ بھی ہے چائنا کی دنیا میں، جس کی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں، یعنی کئی درجن زیادہ وہ چائنا کی ہے، اور چائنا کی سلامتی جڑی ہوئی ہے پاکستان کی سلامتی سے۔ تو اگر ایسے کچھ ہوتا ہے کہ پی کے میں کوئی بغاوت شروع ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، یہ ڈائریکٹ نقصان ہے چائنا کا۔ افغانستان تو عادی ہے ان چیزوں کا، افغانستان تو برداشت کر لے گا، لیکن کیا چائنا بھی برداشت کر لے گا؟ یہ نہیں کہہ، کیونکہ ابھی آپ نے اڈے بھی دینے ہیں امریکہ کو۔ جب آپ نے، جیسے آپ جنرل مشرف کے زمانے میں 57,000 حملے ہو چکے افغانستان پر ہماری سرزمین سے، تو کیا وہی حالات دوبارہ پیدا ہوں گے؟ تو کیا عوام اس کو برداشت کریں گے؟ تو آپ کی وہی بات کی طرف میں لے کے آتا ہوں کہ نہیں، عوام برداشت نہیں کریں گے۔ پھر اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے، اور جو چیز پاکستانی مفادات کے خلاف جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو توڑنے کی طرف جاتی ہیں۔ تو یہ تو کسی کو گوارا نہیں ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے، لیکن جو حالات آپ نے کریٹ کر دی ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ صرف جنگوں سے ملک نہیں ٹوٹتے، عوام ملک کو توڑتے ہیں، اور عوام کو جب آپ اس طرح آپ ذلیل کریں گے کہ آپ سامنے بیٹھی ہوئی ایک جج جب فیصلہ نہیں دیا ہوتا، اور آپ پہلے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے میرے خلاف یہ فیصلہ دینا ہے، یعنی میری جماعت کے خلاف، میرے عوام کے خلاف یہ فیصلہ دینا ہے، تو آپ کیسے پھر اس چیز کو آپ کا ضمیر ایکسیپٹ کرے گا؟ یعنی آج این پی کو نشان مل گیا، 2-3 پارٹیوں کو اور کو اپنا نشان واپس مل گیا، لیکن جنہوں نے الیکشن کیا، جس نے کبھی الیکشن نہیں کیا ان کو تو ملتا رہتا ہے، لیکن جس نے الیکشن کیا اپنے پارٹی کے اندر، اس کا تو آپ نے نشان بھی لے لیا، یہ نشان لے کر اس کے پارٹی پر پابندی لگا دی۔ اچھا، تو جس صوبے کے 98% لوگ اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو کیا وہ پھر دل سے پاکستان سے وہ پیار کریں گے جو ہمیشہ کرتے رہے ہیں؟ میرا صرف یہ سوال ہے آپ سے، بس اب آپ آگے لے جائیے اس کو۔ لالا سوال ہی یہی ہے، ایکچولی میں اس کو تھوڑا سا الیبریٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ مانی جٹ بھی بیچ میں آئے۔ مانی جٹ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی چین آف کمانڈ، ناٹ فوج، پاکستان کو توڑنا چاہتی ہے؟ وہ اس طرح کے حالات پیدا کر رہی ہے کیونکہ کے پی کے میں بہت زیادہ یہ جو قاضی حرام زادہ عیسیٰ کی جو آئی ہے نا، اس کا بہت زیادہ ریئیکشن ہے کے پی کے میں۔ میں بہت سارے لوگوں سے، میں بھی رابطے میں ہوں، لوگ بہت تپے ہوئے ہیں۔ تو مانی جٹ، واٹ از یو تھنک، آپ کے خیال میں کیا ہے؟ مانی جٹ، میں ایک اور چیز ایڈ کر سکتا ہوں؟ مجھے ایک منٹ مانی جٹ کو آنے دے۔ مانی جٹ انمیوٹ کرے بھائی جان۔ مانی جٹ کدھر غائب ہو گیا؟ اسی سے سوال اس کا جواب لے لیجیے۔ چلیں آپ ایڈ کر لیں، پھر اوسی بھائی کی طرف آ جاتے ہیں۔ جی فہیم بھائی، میں نے جو پہلے بات آپ سے کی ہے، شاید وہ میں اچھے طریقے سے سمجھا نہیں سکا بات کو۔ مجھے ایکو آ رہا ہے، ذرا نا آپ کر لیں، کوئی بھائی نا لالا میوٹ کر لیں پلیز، ایکو آ رہا ہے مجھے، یا باقی بھائی جی تھینک یو ویری مچ۔ فہیم بھائی، جو بات میں نے آپ کو یہ ڈیولپمنٹ بتائی ہے نا، یعنی کہ چلے میں اس کو سمپلیفائی کر دیتا ہوں کہ اس وقت پینٹاگون، جو میں انٹرسٹ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، پینٹاگون آپ کا جی ایچ کیو راول پنڈی اور بیجنگ، یہ جو جنگ ہو رہی ہے ابھی انیشیٹ، جس میں آپ نے 7 نیول شپس بھیجی ہیں، 8 انڈیا کی ہیں، ایک غالباً سری لنکا کی ہے، اور ان کا جو وہاں پہ نیویگیشنل ایک پورے کی پوری کوآرڈینیشن ہے وہ انڈین اس کو لیڈ کر رہا ہے، یعنی کہ
آپ کی جو برٹش انڈین آرمی ہے وہ اپنے بگ پارٹ کے ساتھ ایونچولی مل گئی ہے، اور اس کو وہ وہاں پہ وہ جو جتنی ان کی پیٹرولنگ ہے وہ اکٹھی کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کو انڈیا وہاں پہ وہ کروا رہا ہے سارا۔ اچھا اب یہ نا دے آر آن دی سیم پیج، چائنا، یعنی اس جنگ کو، یہ جنگ پرولونگ ہو اور یہ جنگ میڈل ایسٹ میں زیادہ تھوڑی پھیلے، یعنی کہ اس میں چائنا یہ چاہتا ہے، یعنی چائنا جیسے یہ گیا نا آپ کا منیرا بیرین گیا کل، اور جیسے بیرین گیا ساتھ ہی اس نے وہاں پہ پیٹرولنگ شپس بھیج دی، ٹھیک ہوگی نا بات؟ تو یہ چائنا بھی چاہتا ہے یہی بات، یعنی کہ چائنا چاہتا ہے کہ یہ یہاں پہ مڈل ایسٹ میں تھوڑی سی جنگ بڑھے، اور آپ اگر وہاں پہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو یہ سوٹ کرتا ہے چائنا کو، یعنی کہ اس وقت جو جی ایچ کیو کی مڈل ایسٹرن وار اورینٹیڈ اسٹریٹجی ہے وہ چائنا کو سوٹ کرتی ہے، یہ یاد رکھیے گا یہ بات، ٹھیک ہے؟ وہ سپورٹ کرے گا امریکہ کو جی۔ یہ نئی ڈیولپمنٹ جو میں آپ کو میرا خیال ہے اس وقت میں سمجھا نہیں پایا صحیح طریقے سے، دیٹس دی کیس۔ اب آپ اپنی جو آپ کی ڈبیٹ ہے اس کی طرف آ جائیں جی، اوور ٹو یو بھائی۔ یہ ابھی تو بات کر سکتا ہوں؟ میں کہنے لگا تھا میں خرم بھائی انمیوٹ کر چکے ہیں، تو خرم بھائی اپنا پوائنٹ آف ویو دیں سر۔ جی جی جی، بڑی اچھی یہ ایک چیز ہے اس میں یہ نا کہ اس کے آنے کا مقصد یہاں پہ یہ ایک تو اسرائیل کو تحفظ دیا جائے جو باقی عرب کنٹریز سے، اور اوپر سے نا آپ کو اگر یاد ہوگا جب یہ یوکرین کا وار کرائسس ہوا تھا تو اس ٹائم پہ امریکہ نے سعودیہ کو کہا تھا کہ اپنی آئل پروڈکشن بڑھاؤ او آئی سی کا کنٹریز کو، لیکن سعودی عرب نے نہیں بڑھائی تھی، پلس پھر اس نے ڈیل ڈالر کے علاوہ بھی چیک کرنا شروع کر دی تھی۔ تو ایک تو یہ بھی چیز ہے کہ وہ جو مڈل ایسٹ میں ایک اس کی تھوڑی سا انفلوئنس کم ہو رہا تھا نا، وہ اس کو بھی دوبارہ ایک پاور میں لے کے آنا چاہتا ہے کہ اس کا دوبارہ ایک پاور ہے۔ اور جو میں نے کل بات کی تھی وار اکانومی کی، تو جہاں امریکہ کو تو وار کہیں نہ کہیں چاہیے، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو ابھی جو وار ہو رہی ہے یوکرین، اس میں جب وار ہوئی تھی تو ان کے 20% شیئر بھرے تھے جو ان کی وار اکانومی تھی، 20% شیئر ان کے اوپر گئے تھے، انہوں نے پروفٹ بنایا تھا۔ تو یہ ساری چیز اس کے اوپر چل رہی ہے کہ اسرائیل کو تحفظ دیا جائے، پلس ایک یعنی کہ یہ جو یہاں سے کرائسس ہے کہ جہاں سے اکثر یہ گزرتے ہیں، اور ایران کے پاس ایک بڑا ویپن یہی ہے کہ وہ ان کی ٹریڈ روک سکتا ہے، کہ یعنی کہ اگر کچھ بھی ہوگا نا تو ایران کے تھرو جو ٹرین جاتی ہے نا پرشین سی کے تھرو، وہ کافی زیادہ ہے۔ اوسی بھائی اس میں صحیح بتائیں گے، میرے خیال سے 40-50% ٹریڈ ہے اوسی بھائی، ایم آئی رائٹ؟ میں خرم بھائی میں چاہ رہا ہوں کہ آگے نہ جاؤ، جیسے میں نے لالا کو روکا، میں اسے کنکلوڈ کرنا چاہوں کیونکہ لالا کے اس کے اوپر اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو میرا پوائنٹ آف ویو لالا سے ملتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ چاہے جتنی بڑی مرضی مائٹ ہو، چائنا اتنی آسانی سے ان کو یہاں پہ ڈکٹیٹ نہیں کرنے دے گا۔ بظاہری طور پہ ایسے ہی لگتا ہے کہ چائنا جو ان سا ہے خاموشی اختیار کر رہا ہے، لیکن جو اوسی بھائی نے بات کی ہے کہ یہ شاید چائنا کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم لوگ جا کے اس وار کا حصہ بنے، میں اسے ایگری نہیں کرتا۔ یہ ضرور میں بات مانتا ہوں کہ جو ہماری چین آف کمانڈ ہے وہ پیسے بنانے کے لیے کہیں میں نے یہ بات کی فہیم بھائی کہ جو میڈل ایسٹ میں جنگ ہے نا، جو مسلم کنٹریز کے اندر جنگ ہے، وہ پینٹاگان کو سوٹ کرتی ہے فار اٹس آن ریزنز، اور وہ سوٹ چائنا کو کرتی ہے اس کی اپنی ریزنز کی وجہ سے۔ یہ دونوں کے انٹرسٹ سیم نہیں ہے، لیکن جو اسلامی بلاک کے اندر جنگ ہے وہ چائنا کو سوٹ کرتی ہے، رائٹ؟ اوسی بھائی آپ کے پوائنٹ تھوڑا میں ایک سیکنڈ کراس ٹاک نہ کریں۔ ایک منٹ، مجھے صرف بات آپ کیجئے گا، میں سنوں گا آپ کی بات۔ جو کنٹینمنٹ آف چائنا کی پالیسی ہے نا، جو 2010 میں انہوں نے ڈیوائز کی تھی، وہ تھوڑی سی نا ریسٹرین ہو جائے گی، یعنی جنگ اگر امریکہ الجھ جاتا ہے نا جا کے مسلم ملکوں کے ساتھ، جیسے پہلے دیکھو چائنا کو کیا، چائنا کی بھی کسی نہ کسی طریقے سے وار اکانومی ہے، کیوں؟ جو ممالک اس نے اپروٹ کیے، پینٹاگان نے، واشنگٹن نے جتنے بھی ممالک تباہ کیے، وہاں پہ کانٹریکٹ کس نے لیے؟ امریکہ نے، چائنا نے۔
تو وہ سوٹ کرتی ہے نا ان کو. تو اگر آج سعودی عرب ڈسٹرائے ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ، یا UAE سارے کا سارا اڑ جاتا ہے، یا یہ جنگ آگے چلی جاتی ہے، یا سیریا کے سارے کانٹریکٹ اس وقت چائنا کے پاس ہیں، تو چائنا کو تو سوٹ کرتی ہے یہ چیز. ایک تو ڈسٹریکٹ ہوگا، جو واشنگٹن ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہوگا، اور ان کی جو انسرکلمنٹ آف چائنا کی پالیسی ہے وہ تھوڑی سی پرولونگ ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، اس میں ڈیلے آ جائے گا. تو یہ سوٹ کرتا ہے چائنا کو کہ جنگ ایلس ویئر ہو، جس میں اچھا یہ اچھا پینٹاگون الجھا رہے. جی اوور ٹو یو. اچھا، اس بات کو میں سیدھا لالا کے پاس لے جاتا ہوں. آپ کی گفتگو کو اگر میں سمرائز کروں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں KPK میں ایک نیا پھڈا پڑ جائے اور وہ علیحدگی کی بات کرے، وہ ہماری چین آف کمانڈ کو بھی سوٹ کرتی ہے، چائنا کو بھی سوٹ کرتی ہے، اور مڈل ایسٹ میں بھی ان کو سوٹ نہیں، کر. میں نے KPK کی بات نہیں فہیم بھائی، میں میں نے KPK کو لا رہا ہوں، میں KPK KPK کو کو. لا رہا جی ہوں، جی. میں لا رہا ہوں کیونکہ KPK اس وقت ان ورج آف بگ بسٹ، اس لیے میں لا رہا ہوں. KPK پاکستان ہے، پاکستان کے ایک حصے میں بلوچستان، آپ جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے. پاکستان کے ایک حصے میں یہ قاضی فائز عیسیٰ کے ڈسیزن کے بعد بہت زیادہ یعنی انریسٹ ہے. تو اگر اس کو دیکھیں تو یہ ایک بہت سٹیل میٹ سی بنی ہے، سارے اینگل سے چیزیں بہت زیادہ کنفرنٹیشن میں جا رہی ہیں. لالا آپ اس کے اوپر اپنا فہیم پوائنٹ. بھائی شاید 2 منٹ میں دے دیں گے. جی وہ دو. تھینک یو فہیم بھائی. اچھا، اس میں یہ ہے نا کہ جو میں نے پہلے بات کر رہا تھا، میری بات ختم نہیں ہوئی تھی. جو چائنا کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے نا، اور رشیا کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے مڈل ایسٹ میں اسپیشلی، اور جو MBS ہے اب تھوڑی سی آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں، کیونکہ اس کے پاس الٹرنیٹیو رشیا اور چائنا کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. اور رشیا آئی تھنک سو OIC میں بھی ہے، اور یہ ابھی برکس میں بھی چلے گئے ہیں. برکس میں بھی ایران، UAE اور یہ جا رہے ہیں. تو یہ الٹرنیٹیو ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ ان کو نا انہوں نے بہت زیادہ نا دبایا ہوا ہے. تو وہ اب الٹرنیٹیو ایک گیم کھیل رہے ہیں. اور امریکہ نے یہ اس لیے کیا ہے کہ ایک جو رفٹ تھی سعودیہ اور ایران کی، جو وہ آپس میں دوستی ہو رہی تھی، اس میں دراڑ ڈالی جائے تاکہ ان کی یہ لوگ وہ فیصلے کر نہ سکے جو ان کو کرنے چاہیے. تو اس سے جو ان کی عوام ہے وہ پریشرائز کرے گی. تو یہ سارا جو چکر ہے نا، یہ گریٹ گیم کی چل رہی ہے، پاور گیم ہے. اور امریکہ اپنا جو پاور کنٹرول ہے مڈل ایسٹ، کیونکہ ویری امپورٹنٹ کنٹری ہے، یہاں سے بہت ٹریڈز جاتی ہیں، کافی کنٹینرز جاتے ہیں. تو اس کو یہ نا انگیج کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہاں سے وہ لوز نہیں کرنا چاہ رہے، کیونکہ انہوں نے یہاں سے لوز کیا ہے افغانستان کی وار کی وجہ سے. کیونکہ اس ٹائم پہ ان کا جو سارا فوکس تھا وہ افغانستان کی طرف تھا، تو اور عراق کی طرف تھا. تو اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو یہ جو چیز ہے نا، جو چائنا اور رشیا آ رہا ہے، ہم نے ان کے جو انفلوئنس کو سٹاپ کرنا ہے اور اپنا انفلوئنس برقرار رکھنا ہے. تو میرا یہ پوائنٹ ہے. جی لالا، آپ نے اوسی بھائی کی، میرے ذہن میں ایک اور سوال ہے. میں چاہ رہا تھا کہ مانی یہاں پہ بیٹھے، کیونکہ مانی کہتا ہے جا کے ڈفرینٹ جگہ پہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے. مانی کو چاہیے کہ یہ ڈیبیٹس بھی چھیڑا کرے. یہ تھوڑی سی ہٹ کے ہے، لیکن اس کا بہت زیادہ انفلوئنس پاکستان سے کہیں نہ کہیں ریلیٹ کرتا ہے. جی لالا بولے. ان لالا میوٹ کر کے بیٹھ گئے. لالا میوٹ کرے. لالا ادھر ہی ہیں. اچھا، ابھی آپ نے چائنا کی ایک بات بھی کی تھی کہ چائنا نہیں چاہے گا. تو یہ کل آپ والا پوائنٹ نا میں نے اوسی بھائی کے آگے رکھا تھا کہ جو ساری رجیم چینج ہوئی ہے اور پاکستان کی ٹوٹل جو پالیسی، میں انٹرنیٹ خراب ہو گیا تھا، اس وجہ سے تھوڑا مسئلہ ہو گیا. تو بات آپ کر رہے تھے چائنا کی، اور یہ میں ایک چیز پوری بات سن لی ہے خرم نے جو بات کہی ہے اور اوسی بھائی نے؟ جی میں نے سن لیا، دونوں کو میں جواب دے رہا ہوں. دیکھیے جناب، یہ اس لیے ابھی جو فہیم بھائی بات کر رہے ہیں اس کو پوری غور سے سن لیجئے. بارڈر کے اس طرف اور بارڈر کے اس طرف افغانستان میں، جیسے یہاں پنجاب میں یا KPK کے لوگوں کے آپس میں رشتے ہیں، اسی طرح رشتے KPK اور افغانستان کے لوگوں کے درمیان ہیں. اور بلکہ اس طرح بھی ہے کہ ایک گاؤں پاکستان کے اندر ہے تو دوسرا افغانستان کے اندر ہے. اب امریکہ چاہتا کیا ہے؟ امریکہ نے یہ کہا کہ نو ایگزیکٹ فرام پاکستان،
یہ تو ان کی مشہور کتاب بھی ہے، سب کچھ ہے، اور ان کے وزیر خارجہ نے یہ بیان بھی کیا ہے۔ وہ کس لیے آپ سے پیار کرتے ہیں، وہ یہی طریقہ استعمال کریں گے کہ اگر مستقبل میں کبھی پاکستان میں کوئی مضبوط حکومت آتی ہے اور اسرائیل انسیکیور ہو جاتا ہے تو ایک ہی ملک ہے پاکستان کو وہ اسرائیل کو ڈیسٹیبلائز کیا بہت کچھ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے نو ایگزیکٹ فرام پاکستان، ٹھیک ہے۔ اسرائیل کے اندر امریکہ کی جان ہے، تو وہ انہوں نے ہمیں نشانہ بنایا ہوا ہے، وہ ہمارا دوست نہیں ہے امریکہ، وہ پاکستان کی تباہی چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے موضوع وقت کون سا ہے؟ یہ وقت ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ عوام کے رائے کے خلاف زبردستی اس کو آپ غلام بنائیں گے تو وہ اس کا ریئیکشن آئے گا۔ تو اس میں چائنا کو بھی دور کیجئے، سب کو دور کیجئے، صرف امریکہ کو لے آئیے کہ امریکہ کے عزائم کیا ہے۔ اس خطے سے سب سے بڑی جو ان کو درد ہے افغانستان میں شکست کھانے کی، شکست انہوں نے کھائی ہے، بہت بڑی شکست۔ وہ چاہتا ہے کہ اپنے پیشانی سے یہ دبا کسی طریقے سے دھویا جائے، اور وہ کس کی تھرو کریں گے؟ وہ پاکستان کی تھرو کریں گے، کیونکہ پہلے بھی جب افغانستان پر سب کچھ ہو رہا تھا 16-17 سال تو پاکستان سے ہو رہا تھا۔ اب دوبارہ ہمارے لوگ اس چیز کو قبول نہیں کریں گے۔ عمران خان کا راستہ روکنے کا مقصد یہی ہے کہ ان لوگوں کا راستہ روک کر وہ عزائم پورے ہو جائے جو امریکہ چاہتا ہے۔ آپ کی اس وقت جو مقتدرہ ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے اور جس کے حواری ہیں، سب کے مفادات امریکہ کے ساتھ ہیں، اور اسی وجہ سے میں نے کہا تھا پہلی ڈیبیٹ میں کہ کب تک ہمیں یعنی چائنا بکری بناتا رہے گا، یعنی کہ قربانی کی بکری ہم بنتے رہیں گے، اور وہ اپنے نقصان کو بچانے کے لیے صبر کرے گا اور صرف افغانستان پر گزارا کر کے آئندہ کے لیے لاعمل بنائے گا سی پیک کے لیے، کیونکہ سی پیک کے بغیر تو ان کی کوئی مستقبل نہیں ہے چائنا کی، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ تو اس ریجن کو بہت بڑے وار میں تبدیل کیا جا رہا ہے، لیکن تب چائنا اس میں کودے گا جب ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ یعنی ہم نہیں مانتے تھے کبھی بھی کہ پاکستان کی ڈس انٹیگریشن ہو سکتی ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ ہو سکتی ہے، اور اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب عوام کھڑے ہو جائے نا، ایک ضلع کے عوام بھی کھڑے ہو جائے نا، پھر اس کو آپ قابو کر نہیں سکتے۔ اور اس کی چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، یہ جو ٹی ٹی پی ہے، جو امریکن سپانسرڈ ہے، امریکن ٹرینڈ ہے، ان کی کل تعداد 3,500 ہے۔ آپ کے آرمی نے آج تک ان پر قابو پایا؟ اور کتنے بڑے نقصان دیے ہیں، یہ ان کا کچھ کر سکتے ہیں؟ لیکن جو عوام پرامن رہنا چاہتے ہیں، ان کو پرووک کرنے کا مقصد کیا ہے اس وقت؟ یہی مقصد ہے نا کہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، بالکل حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں رہا۔ لیکن اس کو ذرا اس پوائنٹ سے بھی دیکھ لیجئے کہ اگر چائنیز اکانومی کو مطلب تھریٹ ہوا جیسے ہے تو وہ پھر مجبوراً کودے گا۔ تو اگر اس وقت وہ کود جائے تو اچھا نہیں ہے۔ اس وقت صرف یہ جو ہمارے اشرافیہ ہے، اس کو یعنی 2 منٹ کے لیے بھی ان کو پریشر ان پر ڈال دے تو ان کی کوئی سروائیول نہیں ہے یہ چائنا کے بغیر۔ ہم کہتے ہیں نا امریکہ کی اتنی طاقت نہیں ہے، یعنی کہ پڑوس کی وجہ سے اور قربت کی وجہ سے کہ وہ جو کچھ پاکستان میں کر سکتے ہیں، صرف آپ کا جو مطلب ایکوپمنٹ ہے، آرمی ایکوپمنٹ، وہ آپ کے صرف وہ یہ روک دے کہ آپ کو پرزے دینا بند کر دے تو آپ کی آرمی۔ جی سوال میں تھوڑا سا، یہ بات پھر ریپیٹ ہو جائے گی اوبیسلی، ہم اسی دفعہ یہی ہے نا اصل بات، تو یہی ہے۔ جی میں یہ پتہ ہے تو میں اسی لیے اس کو آگے لے کے جا رہا ہوں۔ میں اس سوال کو تھوڑا سا اور لوڈڈ کرتا ہوں، اسی بھائی کی طرف جاتا ہوں، پھر خرم آئے گا۔ عابد بھائی، آپ بھی اس میں انگیج ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں، کہ سو گے؟
ہوں آفت بھائی بھی سو گئے. اچھا ٹھیک ہے اوسی بھائی, اگر افغانستان از اے ویری ویری امپورٹنٹ پلیس فار چائنا ناؤ, اور ایران کے اوپر اگر امریکہ حملہ کر دیتا ہے یا کروا دیتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں چائنا اس میں جمپ کرے گا کہ نہیں کرے گا, ود دی سپورٹ کرے گا ایران کی؟ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں اسی بھائی, چیزیں ہے نا, میں نے پہلے چیزیں ڈرگ ہوگی نا. جی اسی بھائی, پاسبلٹی اگر کھچ کے ادھر جاتی ہے کہ ایک طرف چائنا کے سارے انٹرسٹ جو سے امریکن کمپرومائز کرتے جا رہے ہیں, اوبیسلی چائنا نے مڈل ایسٹ میں اپنا ایک رول پلے کیا ہے, تو چیزیں کہیں نہ کہیں تو یا تو کنفرنٹیشن میں جائیں گی یا ٹھنڈی ہو کے بیٹھ جائیں گی, یا ان کا کوئی نہ کوئی آؤٹ کم تو آئے گا. پچھلے دنوں اوبیسلی امریکہ واز ریڈی ٹو اٹیک ایران, اور اگر ایران کی طرف کسی طرف کا اٹیک ہوتا ہے بڑا والا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں چائنا ان کی مدد کو نہیں آئے گا؟ جی میں فہیم بھائی, کبھی آپ نے یہ کویسچن ریز کیا ہے کہ جو سعودی ایران مفاہمت ہے, ٹھیک ہے نا, جو ڈپلومیسی چائنا نے کی, اس سے چائنا کے فارن پالیسی کے کون سے آبجیکٹیوز تھے جو انہوں نے حاصل کیے؟ اٹس ویری امپورٹنٹ کویسچن کہ کیوں کروائی, فار دی سیک آف جسٹ فار دی سیک آف گڈ ول؟ ایسا نہیں ہوتا. ظاہر ہے بڑی کیلکولیٹڈ مووز ہوتی ہیں, جو بڑی پاورز ہوتی ہیں ان کی جو فارن پالیسی ہوتی ہے اس کی بڑی کیلکولیٹڈ مووز ہوتی ہیں, بڑی نپی تلی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر, اور بڑی امپیریل ہوتی ہیں, یعنی امپیریکل ہوتی ہیں, جسے کہتے ہیں کہ ڈیٹا بیس چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری. 10 سالہ منصوبہ. جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے سر. آپ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ چائنا کے لیے یہ ڈیزائریبل ہے کہ ایران بھی انگیج ہو جائے ایک مڈل ایسٹرن وار کے اندر. سعودیہ بھی اگر, اچھا ایران کیا کرے گا, ایران ڈائریکٹ تو کانفلکٹ میں نہیں جائے گا, ٹھیک ہے, اور نہ یہ جیسے دھمکی دیتا ہے کہ بنائے حرمس کو میں بلاکیڈ کر دوں گا, وہ بھی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. امریکن یا جتنی ویسٹرن طاقتیں ہیں ان کو کنفرنٹ نہیں کر سکتا ایران, کبھی بھی نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. وہ ہر دفعہ جس طریقے سے وہ کرتا ہے وہ اپنی پراکسی کے تھرو اپنے آبجیکٹیوز کو حاصل کرتا ہے جہاں تک وہ کر سکتا ہے. اب ان کی عراق کے اندر بھی ایک پراکسی ہے, اور عراق میں جو ہے امریکہ بیٹھا ہے, ٹھیک ہے, امریکہ کے مفادات ہیں, ایک پراکسی وہاں پہ انیشیٹ ہو سکتی ہے. حزب اللہ ان کے پاس, وہ وہاں سے اس کو کاؤنٹر بیک کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے ایک بہت بڑی پراکسی بیک اپ کے طور پہ تیار کر رکھی ہے سعودیہ کے اندر, ٹھیک ہے نا, وہ یہاں سے اس کو کر سکتے ہیں. تو وہ یہ 3-4 پراکسیز ہیں. پاکستان میں بھی ان کی بہت بڑی پراکسی ہے. ابھی جیسے میں علامہ ناصر عباس صاحب کی بات کر رہا تھا, یہ اسی پراکسی کا حصہ ہے. یہ یہاں سے مینیج نہیں ہوتے, یعنی یہ وہاں ڈائریکٹ طیران ہی ان کو فائنانس کرتا ہے, وہیں سے ان کی ساری انسٹرکشن ہوتی ہیں, اور وہیں سے اسی پالیسی کو یہ رول آؤٹ کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ. وحدت المسلمین. وحدت المسلمین, جی. اگر آپ ان کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں, چونکہ یہ اینٹی امریکن ایک بلاک ہے, ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ کو انفلوئنس نہیں کر سکتا, یعنی کہ جی ایچ کو ڈیولپمنٹ بھی اس کو انفلوئنس نہیں کر سکتا, اس کو پینٹاگون بھی نہیں کر سکتا, اس کو اسرائیل بھی نہیں کر سکتا, یعنی کہ بالکل فول پروف یہ گرنٹیڈ, جیسے کہتے ہیں 22 کیرٹ گولڈ گرنٹیڈ ہے یہ, کہ آپ ان کے ساتھ اتحاد کریں, یہ آپ کو کمپرومائز نہیں, کیونکہ کمپرومائز اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ ان کے یعنی ایرانین انٹرسٹ میں عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہے وہ ایران کے لارجر انٹرسٹ کے اندر ہے وہ پالیسی. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بالکل. تو اس چیز کو آپ فالو کریں. اور یہ جو پراکسیاں ہیں, یہ اگر مڈل ایسٹ کے اندر یہ پراکسیاں چلتی ہیں اور جنگ چلتی ہے, یہ چائنا کے فائدے میں. میں نے پہلے بتایا وجہ, میں بھی ادھر آتا ہوں کے پی کی طرف بھی. دیکھیں جتنی زیادہ جنگ یہ باہر لگے گی اتنا ہی ٹائم گین ہو جائے گا چائنا کو. چائنا کیوں ٹائم گین, اس کو پتہ ہے کہ ایونچولی اس نے کانفرنٹ کرنا ہے.
ایونچولی اس نے اس سارے سسٹم کو کانفرنٹ کرنا ہے، لیکن جتنی ٹائم گین ہوگا اس میں ظاہر ہے اس کو مائلیج ملے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب کے پی کے کی آپ سچویشن لے لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے عمران خان صاحب کے ساتھ یہ جیسے یہ کر رہے ہیں، تو ایک تو یہ ایک سوچ کہ شاید جو جی ایچ کیو ہے اس کو بڑی ریئلائزیشن ہے اس چیز کی کہ عوام کے سینٹیمنٹس کیا ہیں، اور عوام کے سینٹیمنٹس کو اگر وہ ڈس اپروو کرتے ہیں، ان